زندگی بہتر بنائے زندگی بہتر بنائے زندگی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ بزرگوں کے مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ ایک بار پھر ہم بزرگوں کے مدنی چینل کا خوبصورت پروگرام زندگی بہتر بنائیں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہو چکے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ اس پروگرام میں ہمیشہ ایک نئے موضوع کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ آج بھی موضوع بڑا خوبصورت ہے اور جو ہمارے ٹاپکس ہوتے ہیں یہ زندگی کو بہتر بنانے والے ہوتے ہیں۔ یہ ایسے موضوعات ہوتے ہیں اگر ہم توجہ سے سنیں اور انہیں اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، اپنی زندگی میں شامل کر لیں، یقین مانیں ہماری زندگی پرنور ہو جائے، ہماری زندگی بہتر ہو جائے اور ہماری لائف میں ایک نکھار آ جائے، خوبصورتی آ جائے۔ آج کا موضوع بھی بڑا ڈیسنٹ ہے، بڑا ہی پیارا ہے، بہت ہی خوبصورت ہے اور یقین مانیں زندگی کو بہتر بنانے کے لیے بے حد ضروری ہے۔ بزرگوں کے مدنی چینل کے ناظرین، سچائی وہ خوبی ہے جو انسان کو دلی سکون دیتی ہے، اس کے چہرے پہ وقار لاتی ہے اور لوگوں کے دلوں میں اس کے لیے عزت پیدا کرتی ہے۔ سچائی وہ دولت ہے جو غریب سے غریب انسان کو بھی امیر بنا دیتی ہے، کیونکہ جو ہمیشہ سچ بولتا ہے لوگ اس پر اعتماد بھی کرتے ہیں، اس سے محبت بھی کرتے ہیں۔ جھوٹ وقتی طور پہ فائدہ تو دیتا ہے لیکن آخر کار نقصان ہی دیتا ہے۔ انسان ایک بار جھوٹ بولتا ہے تو پھر اس جھوٹ سے بچنے کے لیے، اسے چھپانے کے لیے اسے بار بار جھوٹ بولنا پڑتا ہے اور وہ ایسا جھوٹ کے جال میں پھنستا چلا جاتا ہے کہ پھر اس کے لیے اس جال سے نکلنا بے حد مشکل ہو جاتا ہے۔ آج کے پروگرام زندگی بہتر بنائیں میں ہمارا موضوع ہے سچائی۔ آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے کہ اسلام میں سچ بولنے کی کیا اہمیت ہے، سچ بولنے سے کیا برکتیں ملتی ہیں، آج کے دور میں کیا سچائی ختم ہو چکی ہے، سچ بولنے کے کیا فوائد ہمیں حاصل ہوتے ہیں۔ انشاءاللہ ان باتوں پر ہمارے بزرگ مبلغین ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں، ان سے گفتگو کریں گے اور بہت ساری پیاری پیاری باتیں ہمیں سیکھنے کو ملیں گی۔ یقین مانیں اگر ہم نے سچائی کے دامن کو تھام لیا اور اس خوبصورت وصف کو اپنانے کی کوشش کر لی، اور یقیناً یہ ہمارے پیارے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کریمہ بھی ہے، آپ ہمیشہ سچ بولا کرتے تھے، تو اگر اس سنت کو اپنا لیا یقین مانے اس کی خوشبو سے ہمارا ظاہر و باطن معطر ہو جائے گا اور ایسی خوشبو ہوگی کہ انشاءاللہ آپ بھی محسوس کریں گے، آپ کا پورا خاندان محسوس کرے گا، انشاءاللہ اس کی برکتیں ملیں گی۔ تو آئیے میں اپنے بزرگ مبلغین کا آپ سے تعارف کرا دوں، پھر انشاءاللہ اپنے پروگرام کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے۔ میرے سیدھی طرف تشریف فرما ہے جناب سید محمد مجاہد مدنی۔ شاہ صاحب خیریت سے ہیں؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ شاہ صاحب کے برابر میں تشریف فرمائے ہمارے بزرگ مبلغ ہیں، سینئر اسلامی بھائی ہیں، جناب محمد ہاشم اتاری بھائی۔ ہاشم بھائی کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ سبحان اللہ۔ میرے دل کے قریب تشریف فرما ہے جناب محمد شہزاد اتاری بھائی۔ شہزاد بھائی الحمدللہ۔ کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ شہزاد بھائی کے برابر میں تشریف فرمائے ہمارے نعت خواں ثنا خواں جناب محمد ناصر اتاری بھائی۔ ناصر بھائی آج پروگرام میں آپ ہمیں کیا کلام سنا رہے ہیں؟ امیر اہل سنت کا کلام ہے، کروں دم بدم میں ثنائے مدینہ۔ پہلے میں درود پاک کی فضیلت عرض کرتا ہوں، پھر انشاءاللہ انشاءاللہ۔ نعت شریف کی طرف چلیں گے۔ بزرگوں کے مدنی چینل کے ناظرین، شروع میں ہم ایک درود پاک کی فضیلت بھی بیان کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ تو پیارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ جو مجھ پر 10 بار درود پاک پڑھے
اللہ پاک اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھے اللہ کریم اس کے دونوں آنکھوں کے بیچ میں لکھ دیتا ہے کہ یہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے، اور اسے قیامت کے دن شہداء کے ساتھ رکھے گا۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کریم ہم سب کو کثرت سے درود و سلام پڑھنے کی سعادت عطا فرمائے۔ علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں جو روزانہ 313 مرتبہ درود پاک پڑھے گا اس کا شمار کثرت سے درود پاک پڑھنے والوں میں ہوگا۔ تو آپ سے بھی گزارش کروں گا بزرگوں کے مدنی چینل کے ناظرین، ہو سکے تو 313 مرتبہ کا ہدف ہمارا ضرور پورا ہونا چاہیے۔ اللہ کریم ہمیں کثرت سے درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی ناصر بھائی، صلی علی نبینا صلی علی محمد پڑھیے صلی علی شفیعنا صلی علی محمد۔ ہم بھی مدینے جائیں گے، آج نہیں تو کل صحیح، ہم بھی مدینے جائیں گے، آج نہیں تو کل صحیح، آقا ہمیں بلائیں گے، آج نہیں تو کل صحیح، پڑھیے صلی علی نبینا صلی علی محمد۔ کروں دم بدم میں ثنائے مدینہ مدینہ، کروں دم بدم میں ثنائے مدینہ، لگاتا رہے دل صدائے مدینہ مدینہ، لگاتا رہے دل صدائے مدینہ۔ خدا کی قسم پیاری پیاری ہے جنت، خدا کی قسم پیاری پیاری ہے جنت، خدا کی قسم پیاری پیاری ہے جنت، مگر عاشقوں کو
نظر میں میری بس بس سمائے مدینہ کھلا دے کلی کلی میرے مرجھائے دل کی کھلا دے کلی میری مرجھائے دل کی کھلا دے کلی میری مرجھائے دل کی اتارا تو آ کر ہوائے مدینہ مدینہ اتارا تو آ کر ہوائے مدینہ اور جسے چاہیے دونوں عالم کی دولت جسے چاہیے دونوں عالم کی دولت جسے چاہیے دونوں عالم کی دولت وہ کش کو لے کر کے آئے مدینہ مدینہ وہ کش کو لے کر کے آئے مدینہ پیر و مرشد تو فرما مد روشن پائے پیر و مرشد تو فرما مد روشن پائے پیر و مرشد تو فرما مد روشن میرا قلب تیرا ضیا مدینہ مدینہ میرا قلب تیرا ضیا مدینہ نہ دے یا الہی مجھے تخت شاہی نہ دے یا الہی مجھے تخت شاہی بنا دے مجھے بس گدائے مدینہ مدینہ بنا دے مجھے بس گدائے مدینہ یہ آتار مرگے سے زندہ سلامت سگے آتار مرگے سے زندہ سلامت یہ آتار مرگے سے زندہ سلامت تڑپتا کاش آئے مدینہ مدینہ تڑپتا ہوا کاش آئے مدینہ مدینہ کروں دم بدم میں سنائے مدینہ لگا رہے دل صدا مدینہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کروں دم بدم میں ثنائے مدینہ اے کاش لگاتا رہے دل صدائے مدینہ اے کاش اللہ کریم ہمیں بھی ایسی کیفیت عطا فرمائے جس کی تمنا اور خواہش شیخ طریقت
امیر اہل سنت نے اپنے کلام میں کی۔ اللہ کریم امیر اہل سنت کا صدقہ ہمیں بھی یہ برکتیں نصیب فرمائے۔ بزرگوں کے مدنی چینل کے ناظرین، آج ہمارا پروگرام کا موضوع ہے سچائی، اور سچائی یہ جھوٹ کا اپوزٹ ہے، اس کی ضد ہے جھوٹ بولنا، اور جھوٹ بولنا یہ بہت ہی بری خصلت ہے اور بہت ہی بری عادت ہے۔ جسے جھوٹ بولنے کی عادت ہوتی ہے وہ معاشرے میں بڑا ذلیل و رسوا ہو جاتا ہے، کوئی اس پہ اعتبار نہیں کرتا اور اس کی کوئی عزت نہیں ہوتی۔ اگر کہیں بات کر رہا ہوتا ہے تو لوگ بولتے ہیں ارے کس کی بات کر رہے ہو یار، جھوٹ بولتا ہے، تو بہت جھوٹ بولتا ہے، اس کو تو جھوٹ بولنے کی عادت ہے۔ تو جھوٹ بولنا ایک ایسی خصلت ہے، اتنی بری عادت ہے جس کی قرآن مجید، فرقان حمید میں، احادیث کریمہ میں اور بزرگان دین نے بڑی مذمت بیان کی ہے، اور اسلام نے سچائی کی بڑی تعریف کی ہے۔ آئیے ہمارے بزرگ مبلغ ہیں سید مجاہد اتاری بھائی۔ مجاہد باپو، اسلام میں سچ بولنے کی یقیناً بہت بڑا مقام ہے، تو اس کی اہمیت پہ کچھ آپ کلام فرمائیں، کچھ روشنی ڈالیں۔ کریم رضا بھائی، جیسا کہ الحمدللہ یہ ہم سب جانتے ہیں کہ اسلام جو ہے ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ اسلام صرف عبادات نہیں سکھاتا بلکہ دنیا کے معاملات، اخلاقیات وغیرہ بھی سکھاتا ہے۔ غرض یہ کہ اسلام ہمیں پیدائش سے لے کے موت تک کے سارے معاملات سکھاتا ہے۔ بے شک بے شک۔ اور اسی میں جو ہے یہ ایک سچ بولنا بھی اسی میں ایک حصہ ہے، اخلاقیات کا ایک حصہ ہے۔ جیسا کہ ابھی آپ نے فرمایا، اور یہ حقیقت ہے کہ جھوٹے کو کوئی بھی اچھا نہیں سمجھتا۔ جھوٹ بولنے والے کو سب یہی کہتے ہیں کہ یہ تو جھوٹا ہے، یہ قابل اعتبار نہیں ہے، اس کی بات پہ کیا یقین کرنا، کیا پتہ اس وقت بھی یہ جھوٹ بول رہا ہوں۔ اور اس کے مقابلے میں جو سچ ہے، ایک تو اخلاقی طور پر تو یقیناً اس کا جو اپنا مقام ہے، اس کے علاوہ جو ہے ایمان کا ایک حصہ بھی ہے، اہم ترین حصہ ہے۔ اور جو اسلام نے خوبیاں ہمیں سکھائی ہیں زندگی گزارنے کی، ان میں سے ایک خوبی یہ بھی ہے کہ ہمیشہ سچ بولا جائے، اور اسی لیے اسلام نے سچائی کو بڑا اعلیٰ مقام عطا فرمایا ہے اور جھوٹ کو نہایت قبیح ناپسندیدہ فرمایا ہے۔ جیسا کہ ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ تبارک تعالیٰ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک سچ نیکی کی طرف لے جاتا ہے اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے، اور بے شک آدمی سچ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں صدیق یعنی کہ بہت بڑا سچا لکھ دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور بے شک جھوٹ گناہ کی طرف لے جاتا ہے، اور گناہ جہنم کی طرف لے جاتا ہے، اور بے شک آدمی جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ اللہ پاک کے ہاں بہت بڑا جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ استغفر اللہ۔ اس سے معلوم ہوا کہ سچ انسان کو نیکی اور جنت کی طرف لے جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں اسے صدیق یعنی کہ بہت بڑا سچا لکھ دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا مقام یقیناً بڑھ جاتا ہے، جبکہ جھوٹ گناہ اور جہنم کی طرف لے جاتا ہے، اور جھوٹ بولنے والا انسان اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ یعنی کہ دنیا میں تو ہم جھوٹا کہتے ہی ہیں اسے، اللہ تبارک تعالیٰ کے ہاں بھی اس کو جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ تو انسان کی بار بار کی عادت ہی اس کی پہچان اور انجام بن جاتی ہے، لہٰذا ہمیشہ سچ بولنے کی عادت ہی ہمیں اپنانی چاہیے۔ اچھا ایک بات ہے باپو، اگر بندہ سچ نہیں بول رہا تو پھر کیا بول رہا ہے؟ اگر سچ نہیں بول رہا تو پھر جھوٹ بول رہا ہے، ظاہر ہے۔ جھوٹ بولنے کی کتنی بری نحوست ہے۔ جب انسان گفتگو کرے گا یا تو سچی بات ہوگی یا جھوٹ بول رہا ہوگا۔ اگر سچ بولتا ہے تو کتنے بڑے انعام ہیں، اللہ کے دربار میں صدیق لکھا جائے گا، اور اگر جھوٹی گفتگو کر رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، خلاف واقع بات کر رہا ہے تو جھوٹ بول رہا ہے۔ اور جھوٹ بولنے کا کتنی بڑی نحوست ہے کہ اللہ کے دربار میں ہی کذاب جھوٹا سب سے بڑا جھوٹا لکھ دیا جائے گا، اور پھر جہنم کے قریب جا رہا ہے۔ سب سے بڑی بات ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی نافرمانی کر رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہا ہے، اور جہنم میں جانے والا عمل کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب اللہ محفوظ فرمائے۔ مشہور ولی حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ فرماتے ہیں جس طرح کھجور کے پودے کی ابتدا ایک ٹہنی سے ہوتی ہے، ایک ٹہنی ہوتی ہے، اور جس وقت نکلتی ہے تو بڑی کمزور سی ہوتی ہے، اور وہ اتنی کمزور ہوتی ہے کہ عموماً اگر اس کو بچہ کھینچے تو وہ نکل جائے، جڑ سے نکل آئے، کوئی جانور بکری وغیرہ کھا لے تو وہ ختم ہو جائے بالکل۔ لیکن
جب اس کی دیکھ بھال کی جائے، اس کو مسلسل پانی دیا جائے، اس کو دوسری چیزوں سے بچایا جائے، تو کیا ہوتا ہے آہستہ آہستہ وہ تناور درخت بن جاتا ہے، اور پھر جب وہ درخت بن جاتا ہے پھر اس سے پھل ملتے ہیں، کھجور ملتی ہے لذیذ مزیدار، اور پھر سایہ بھی دیتا ہے وہ درخت۔ جیسے نخلستان جنگ، آپ صحرا کے اندر کہ اب صحرا ہوتے ہیں، شدید گرمی ہوتی ہے، وہاں پہ لوگ نخلستان ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، اور وہ کیا ہوتا ہے، وہ کھجور کے درخت ہی ہوتے ہیں جس کے سائے کو ڈھونڈتے ہیں۔ تو اسی طرح یہ سچائی ہے کہ جب شروع میں بولا جاتا ہے تو یہ کمزور ہوتی ہے، آدمی کے دل میں بھی مطلب وہ تھوڑا سا ہوتا ہے، لوگ مطلب یا میں سچ بول رہا ہوں، کوئی یقین کرے گا نہیں کرے گا، یا لوگ مجھے جھاڑ دیں گے۔ اگر میں نے بالفرض مجھے کسی نے کوئی بات پوچھی اور میں نے اس کو سچ بول دیا تو لوگ میرا مذاق اڑائیں گے۔ لیکن جب وہ سچائی کے اوپر ہمیشگی اختیار کر لیتا ہے، اس کے اوپر ہمیشہ وہ سچ ہی بولتا رہتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ کسی طرح اس کھجور کے درخت کی طرح مضبوط ہو جاتا ہے، اور پھر اس کے مضبوط ہونے سے کیا ہوتا ہے کہ جب سچی بات، جو سچ ہمیشہ سچ بولنے والا ہوتا ہے، جب وہ گفتگو کرتا ہے تو پھر لوگ اس سے سمجھے پھل لیتے ہیں، اس کی گفتگو سے لطف حاصل کرتے ہیں، اور پتہ ہوتا ہے کہ اس کا جو کلام ہے اس میں ہمیں برکتیں ملیں گی، اس سے ہمیں فائدے حاصل ہوں گے، لہٰذا سچ بولتے رہیں گے تو انشاءاللہ لوگوں کے ہاں تو مقام بلند ہوگا ہی ہوگا، اللہ تبارک تعالیٰ کے ہاں بھی مقام بلند ہو جائے گا، اور معاشرے میں ایک معزز شخص بھی بن جائے گا، عزت والا شخص بھی بن جائے گا۔ جو سچ بولنے والا ہوتا ہے ہمیشہ، تو پھر وہ گناہ گاروں کے لیے جب وہ گفتگو کرتا ہے تو اس کی بات کا بڑا اثر ہوتا ہے، لوگ اس کی بات کا بڑا اثر لیتے ہیں کہ نہیں یار، یہ جب کسی کے گناہ پہ، خطا کے اوپر وہ اس کی نشاندہی کرتا ہے، اس کی اصلاح کرتا ہے، جیسے ہمارے شیخ طریقت امیر علیہ سنت جب گفتگو فرماتے ہیں، بیانات فرما رہے ہوتے ہیں، آپ جو ہے مدنی مذاکرہ فرما رہے ہوتے ہیں، تو آپ ان کی جو گفتگو ہوتی ہے ایسے دل پر لگ رہی ہوتی ہے، جا کے ایسی لگتی ہے کہ بس دل پہ اثر کرتی ہے کہ یہ میرے لیے ہو رہی ہے، بس میں اپنی یہ خامی کو دور کر لوں۔ اور بالعموم یہ دیکھا بھی گیا ہے کہ امیر علیہ سنت کی گفتگو میں ایسا ہی ہوتا ہے جو ہمارے اپنے معمولات ہی ہوتے ہیں، ایسا ہی۔ تو یہ امیر علیہ سنت جس طرح سچی گفتگو کرتے رہتے ہیں اس کا پھل ہے۔ اسی طرح انشاءاللہ اگر ہم بھی اپنی گفتگو میں سچائی اختیار کرتے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ نے چاہا تو انشاءاللہ ہماری گفتگو کے اندر، ہماری باتوں میں بھی اثر پیدا ہونا شروع ہو ہی جائے گا، جو ہماری ذات کو بھی فائدہ پہنچائے گا اور معاشرے کو بھی فائدہ پہنچائے گا۔ سبحان اللہ۔ بزرگوں کے مندی چینل کے ناظرین، آپ نے سنا کہ حضرت سیدنا مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہمارے مجاہد شاہ صاحب نے بیان کیا، اور سچ بولنے کی برکت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے کیا بیان کی کہ جب بندہ سچائی پا لیتا ہے اور اس کو کنٹرول ہو جاتا ہے کہ وہ بس سچ ہی بولنا ہے، تو اسے انعام کیا ملتا ہے کہ اس کے کلام میں اللہ پاک یہ برکت پیدا فرماتا ہے کہ خطا کاروں اور گناہ گاروں اور گناہوں کے بیماروں کے لیے اس کا کلام دوا کا کام کرتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اتنی بڑی برکت کلام میں، اتنی تاثیر، الحمدللہ یہ سچ بولنے کی کتنی بڑی برکت، اور اس کا نظارہ ہم شیخ طریقت امیر علیہ سنت کی ذات میں کر رہے ہیں الحمدللہ۔ آپ کی کلام میں اللہ نے ایسی تاثیر دی ہے کہ ایک نہیں، دو نہیں، 100 نہیں، 1000 نہیں، لاکھ نہیں، بلکہ کروڑوں مسلمان الحمدللہ اس مرد کلندر کی نگاہ کا فیضان پا رہے ہیں الحمدللہ۔ تو نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی، بلکہ لاکھوں کی تقدیر دیکھی، بلکہ کروڑوں کی تقدیر دیکھی الحمدللہ۔ اب تو سوشل میڈیا کا دور ہے، مدنی چینل ہے، اب تو پتہ چلتا ہے دعوت اسلامی کہاں ہے، اور جو دعوت اسلامی کے ملک سے وابستہ ہوتا ہے وہ یہی بتا رہا ہوتا ہے شیخ صاحب کا بیان سنا تھا، امیر علیہ سنت کی زیارت کی، آپ کا کلام سنا اور گرویدہ ہو گیا الحمدللہ۔ اللہ کریم ہمیں بھی سچائی کو اپنانے والا بنائے، جھوٹ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ سب سے سچے کائنات کے اندر ہمارے پیارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کریمہ ہے۔ آپ کا مبارک عمل تو ایسا تھا کہ اعلان نبوت سے پہلے ہی جو کفار مکہ تھے وہ آپ کو صادق اور امین کہا کرتے تھے۔ تو سچائی کو اپنانا یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک سنت کو اپنانا ہے۔ جی ہاشم بھائی کیا فرماتے ہیں؟ ہمارے پیارے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کریمانہ انداز کیا تھا؟ جیسا کہ آپ نے کہا نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم
اعلان نبوت سے پہلے ہی صادق و امین مشہور ہو چکے تھے۔ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت پیاری خصوصیت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر صداقت و سچائی کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ بے شک بے شک۔ نہیں، لوگ آپ کے پاس امانتیں رکھوا دیتے تھے کیونکہ بھروسہ تھا کہ صادق و امین ہے، اور آپ کی حیات طیبہ کا ہر ایک پہلو صدق و حق گوئی سے معمور ہے، جس کا اعتراف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں نے بھی کیا ہے۔ اپنے تو اپنے بیگانے بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کے قائل تھے۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ابھی ایمان نہ لائے تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہی پکار اٹھے اللہ 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 کہ ان کا چہرہ جھوٹے کا چہرہ ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی یہاں یہ بات بڑی پیاری سیکھنے کو ملی، جو سچا ہے نا اس کے ظاہر سے بھی پتہ چل جاتا ہے کہ وہ سچا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ سرکار کی برکت ہے، ٹھیک ہے۔ صلح حدیبیہ میں ہرقل روم نے ابو سفیان جو اس وقت ایمان نہیں لائے تھے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلق پوچھا، کیا دعویٰ نبوت سے پہلے تمہیں ان پر جھوٹ بولنے کا گمان ہوا ہے؟ ابو سفیان کو جواب دینا پڑا کہ نہیں۔ اللہ اکبر۔ اس طرح جب پیارے آقا نے اعلان نبوت کا حکم آیا تو آپ کوئی صفحہ پہ چڑھ گئے اور قریش کو پکارا، جمع ہو گئے، تو ان سے پوچھا بتاؤ اگر میں تم سے یہ کہوں کہ وادی مکہ سے ایک سواروں کا لشکر تم پر تاخت و تاراج کرنا چاہتا ہے، کیا تمہیں یقین آ جائے گا؟ نہیں، تم پہ حملہ کرنا چاہ رہا ہے۔ وہ بولے ہاں، یعنی برجستہ بولے، سوچے نہیں یہ کیسے ممکن ہے یار، ہمارے بھی جاسوس ہیں، لیکن برجستہ انہوں نے جواب دیا کیونکہ ہم نے آپ کو سچ ہی بولتے دیکھا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اسلام کی دعوت دی۔ کریم رضا بھائی، اس میں سب کے لیے، خاص کر بزرگ اسلامی بھائی، ان کے لیے سبق ہے کہ اپنی اولاد کو اپنی زبان اور کردار سے سکھائیں کہ مسلمان کی پہچان سچائی ہے۔ گھریلو معاملات ہو، لین دین ہو، بات چیت میں ہمیشہ سچ بولیں۔ ایک گھر میں بیٹھا ہوا تھا، بچے بھی تھے اور ان کے نانا تھے، کسی بات پہ گفتگو ہوئی تو انہوں نے نانا سے کہا آپ کیا کہتے ہیں؟ تو انہوں نے ایک بات کہی یوں یوں، بچے بولے یار آپ، تو گھر کے ایک فرد نے کہا بچوں نانا کبھی جھوٹ بولتے ہیں؟ ہاں، جھوٹ تو نہیں بولتے۔ یعنی اتنی پابندی تھی اپنے زبان اور اپنے کردار سے یہ ثابت کرنا کہ ہم سچے ہیں، اور لوگ بھی اس بات کو مانتے ہیں، پھر ان پہ بھروسہ بھی کرتے ہیں۔ میں آپ کو مثال دوں، کسی کو رشتہ ڈالنا ہے یا کاروبار کرنا ہے، پارٹنرشپ کرنی ہے، وہ کس سے پوچھے گا؟ کسی جھوٹے سے نہیں پوچھے گا، ہے نا؟ کسی آوارہ آدمی سے نہیں پوچھے گا، یا جھوٹ بول دے گا، یہ گڑبڑ کرے گا، کسی اچھے سچے اور ایماندار سے پوچھے۔ یعنی جو جھوٹ بولتے ہیں وہ سچ سے دور رہتے ہیں نا، وہ آپ کو بڑا نہ سمجھے، اس کو بڑا ہی نہ سمجھے، بلکہ یہ سوچے کہ لوگوں کے نزدیک بھی آپ کم ویلیو والے ہیں، آپ کی ویلیو نہیں ہے لوگوں کے نزدیک۔ بازار بھلے آپ سے ملتے ہیں، عزت کرتے ہیں، لیکن آپ لوگوں کے نزدیک اہمیت والے نہیں ہیں۔ تو اپنے کردار کو بھی ایسا بنائے اور اپنی زبان بھی ایسی چلائے کہ لوگ دیکھتے ہی بولے گے یار یہ سچ بولے گا، اس سے بات کرتے ہیں۔ کیا بات ہے۔ بزرگوں کے مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے سنا کہ پیارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو صادق اور امین مشہور تھے۔ وہ لوگ جو آپ نے ابھی اعلان نبوت نہیں کیا، جب ان سے پوچھا جاتا تھا، یا اعلان نبوت کے بعد بھی جو ایمان نہیں لائے تھے ان سے بھی پوچھا گیا تو انہوں نے یہی کہا کہ نہیں، بولتے ہمیشہ سچ ہے۔ یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی پیاری پیاری سنت ہے، اور اس میں بڑی عزتیں پوشیدہ ہیں۔ اگر ہم سچائی کو اپنا لیں گے تو مزہ ہی کو مزہ آ جائے گا، انشاءاللہ مدینہ مدینہ ہو جائے گا۔ اور بزرگوں کے لیے تو خاص طور پر، ابھی ہاشم بھائی نے کتنی پیاری ایک گھر کی مثال دی کہ کسی نے کہا کہ نانا جان کیا کبھی جھوٹ بولتے ہیں؟ تو اپنے گھر میں ایسا ماحول ہو کہ بچہ بولے نہیں جی نانا جان تو جھوٹ بولتے ہی نہیں ہیں۔ تو اتنا پیارا اور خوبصورت ماحول جب ہوگا کہ جب ہم اپنے کردار کو سنوارنے کی عملی کوشش کریں گے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم کوئی بات کر رہے ہوں تو بچے بھی سوچیں پتہ نہیں نانا یا دادا جان کہہ تو رہے ہیں لیکن
تحقیق کرنا پڑے گی، ایسا معاملہ نہ ہو. ہم کوشش کریں، بچے دیکھیں ہم سے سیکھتے ہیں. آپ گھر میں نماز پڑھتے ہیں، جائے نماز آپ نے بچائی، نماز پڑھنا شروع کی تو کبھی نواسا بھاگا ہوا آتا ہے، کبھی پوتا بھاگا ہوا آتا ہے اور نیت باندھ کے کھڑا ہو جاتا ہے اور نانوں کو دیکھ بھی رہا ہوتا ہے، دادا کو بھی دیکھ رہا ہوتا ہے، رکوع میں جاتے ہیں تو رکوع میں چلا جاتا ہے. تو بچے ہمیں دیکھ کر بھی سیکھتے ہیں. اب ہم ٹیلی فون پر بات کر رہے ہیں یا کوئی باہر ملنے کے لیے آیا اور ہم نے کہہ دیا جی بول دو گھر پہ نہیں ہے، تو بعض دفعہ بچہ جا کے گھر باہر جا کے بولتا ہے دادا جی کہہ رہے ہیں کہ دادا گھر پہ نہیں ہے. بچہ ہوتا ہے تو بچہ یہ سیکھ رہا ہوتا ہے. تو ہم غور کر لیں کہ ہم بچوں کی تربیت کیا کر رہے ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ جہنم سے محفوظ ہو جائے اور جنت کے ٹریک پر چلے اور اس کا مستقبل روشن و منور ہو، اچھی خصلتیں اور عادتیں اس میں پیدا ہوں، تو خود بھی سچ بولیں اور بچوں کو سچ بولنا سکھائیں. بزرگوں کے بندی چینل کے ناظرین، ہمارے پروگرام میں مختلف سیگمنٹ شامل ہوتے ہیں. ہمارے پروگرام میں ایک تصویر دکھائی جاتی ہے اور تصویر کے بارے میں آپ کی رائے طلب کی جاتی ہے کہ تصویر آپ کو کیا میسیج دے رہی ہے. دیکھیں یہ تصویر ہے، بہت ساری بھیڑیں ہیں اور ان بھیڑوں کے بیچ میں ایک کتا چھپا ہوا ہے یا بھیڑیا چھپا ہوا ہے اور باقی سب بھیڑیں ہیں. اسی حلیے میں ایک بھیڑیا چھپ کے بیٹھا ہوا ہے. بزرگوں کے بندی چینل کے ناظرین، آئیے موضوع کو مزید آگے بڑھاتے ہیں اور شہزاد بھائی سچ بولنے کی مزید برکتیں اور کچھ نصیحتیں فرمائیں، ہمیں اصلاح فرمائیں ہماری. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کریم بھائی، سچائی تو اتنا پیارا موضوع ہے یہ، اور اگر حقیقت میں یہ بندہ صفت اختیار کر لے تو اسے عقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی سعادت بھی نصیب ہوگی. بے شک. اور جس طرح بھی ہم نے سنا ماشاءاللہ ہمارے بزرگوں مبلغ نے بیان فرمایا کہ سچائی بندہ جب اپناتا ہے اور سچائی پہ قائم رہتا ہے تو اللہ پاک اسے صدیقیت کا درجہ عطا فرما دیتا ہے. سبحان اللہ. یعنی کتنا یہ پیارا عمل ہے، بہت پیارا وصف ہے یہ. لیکن اگر کریم بھائی ہم اپنی سوسائٹی پر نظر ڈالتے ہیں تو معذرت کے ساتھ میں یہ بات عرض کروں گا کہ جھوٹ کو نہ آج پروموٹ کیا جاتا ہے. شاید میری بات سے آپ اتفاق کریں گے. اور جھوٹ کو اس طرح پروموٹ کیا جاتا ہے کہ گویا سچ بولنے والا بے وقوف ہے اور جھوٹ بول رہا ہے، یار ارے بڑا شاطر آدمی ہے، یار یہ تو بس ایسے بات کو تبدیل کرتا ہے اور اس طرح کرتا ہے اور ایسا کرتا ہے. اصل میں جھوٹ کو ہم نے اہمیت دے دی، سچائی اپنے درمیان سے ہمیں ختم ہوتی نظر آ رہی ہے. لیکن حقیقت میں زندگی کا اصل سکون جو ہے نا اور عزت وہ سچائی ہے. بے شک ایسا ہی ہے. اور جھوٹ وقتی تو آپ کو فائدہ پہنچا سکتا ہے، ہو سکتا ہے آپ کو فائدہ پہنچ جائے، لیکن آخر کار یہ خسارے میں ہی ڈالتا ہے بندے کو. اور جب بندہ ایک بار جھوٹ بولتا ہے تو اس جھوٹ کو بچاتے بچاتے پتہ نہیں کتنی بار اس کو جھوٹ بولنا پڑ جاتا ہے. اور جو سچا انسان ہے، چاہے وہ انسان غریب ہو، نادار ہو، لیکن اس سچائی کی برکت یہ ہے کہ وہ اللہ پاک کے قریب ہوتا ہے. سبحان اللہ. اور لوگوں کے دلوں میں اس کے لیے عزت پیدا ہوتی ہے، لوگ اس کی عزت کرتے ہیں، لوگ اس پہ اعتماد کرتے ہیں، اس پہ اعتبار کرتے ہیں. اس طرح عاشم بھائی نے کہا کہ پارٹنرشپ کرنی ہے یا کوئی کاروبار کرنا ہے تو بندہ کسی ایسے شخص سے مشورہ کرے گا جو سچا ہو، ایماندار ہو، مطلب لوگ اس پہ اعتماد کرتے ہوں، بھروسہ کرتے ہوں. اور اعتماد اور بھروسہ اسی پر ہوتا ہے جس سے امید ہوتی ہے یہ سچ بولے. بالکل سچ بولے. جھوٹے پہ کون بھروسہ کر سکتا، کب دھوکہ دے جائے. بالکل. تو جو بندہ جھوٹ بولتا ہے لوگ اس پر بھروسہ بھی نہیں کرتے، لیکن جو بندہ ہر حال میں سچ بولتا ہے لوگ اس پر اعتماد بھی کرتے ہیں. یہی وہ خزانہ ہے جو پیسوں سے نہیں خریدا جا سکتا. بے شک ایسا ہی ہے. میں آپ کے سامنے ایک حکایت عرض کرتا ہوں. صحابی رسول حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ ایک سفر میں تھے. راستے میں ایک جگہ ٹھہرے اور کھانے کے لیے دسترخوان بچھایا. اتنے میں ایک چرواہا یعنی بکریاں چرانے والا جو ہے وہ وہاں آ گیا. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا آئیے تشریف لائیے، دسترخوان سے کچھ لے لیجئے. اس نے عرض کی میرا روزہ ہے. حضرت عبداللہ
رضی اللہ عنہ نے فرمایا کیا تم اس سخت گرمی کے دن میں نفل روزہ رکھے ہوئے ہو جبکہ تم ان پہاڑوں میں بکریاں چرا رہے ہو؟ اس نے کہا اللہ پاک کی قسم، کتنی پیاری بات کریم بھائی اس چرواہے نے کہی، میں یہ اس لیے کر رہا ہوں کہ زندگی گزرے ہوئے دنوں کی تلافی یعنی بدلہ ادا کروں۔ آپ سوچیں کہ کتنا پیارا ان کا ذہن تھا، کتنی پیاری سوچ تھی اور کیسے ان کے اعمال۔ اب حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی پرہیزگاری کا امتحان لینا پسند فرمایا، ارادہ کیا، تو آپ نے فرمایا کیا تم ان بکریوں میں سے ایک بکری ہمیں بیچو گے؟ اس کی قیمت اور جو اس کا گوشت بھی ہے وہ تم کو دے دیں گے تاکہ تم اس سے روزہ افطار کر سکو۔ اس نے جواب دیا یہ بکریاں میری نہیں ہیں، میرے مالک کی ہیں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے آزماتے ہوئے پھر فرمایا مالک سے کہہ دینا کہ بھیڑیا ان میں سے ایک کو لے گیا ہے۔ تو غلام نے کیا کہا؟ غلام نے کہا تو پھر اللہ پاک کہاں ہے؟ یعنی اللہ پاک تو دیکھ رہا ہے، وہ تو ہر حقیقت کو جانتا ہے اور اس پر میری پکڑ فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔ جب حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے یہ ملاحظہ فرمایا اور پھر آپ جب مدینے واپس تشریف لائے تو اس کے مالک سے غلام اور ساری بکریاں خرید لیں، پھر چرواہے کو آزاد کر دیا اور بکریاں بھی اسے تحفے میں دے دی۔ سچ کا انعام، سچ کا کتنا پیارا انعام ہے، دیکھیں کتنا پیارا انعام، کتنا پیارا انعام ہے۔ اللہ اکبر۔ اور دیکھیں اس میں نا یہ تو سب سے بڑی پیاری سی بات ہے اپنا کریم بھائی کہ سچائی کا انجام اچھا ہی ہوتا ہے۔ بے شک، یعنی کہ آپ بندہ یہ سوچے نا کہ یار میں ابھی جھوٹ بولوں گا اور میرا یہ فائدہ ہو جائے گا وہ فائدہ ہو جائے گا، وہ بظاہری طور پہ شاید اس کو نظر آ رہا ہوگا لیکن ایٹ دی اینڈ پہ اس کو نقصان ہی ہوتا ہے، نقصان ہی ہوتا ہے، نقصان ہی ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے بندے کو سکون کہاں نصیب ہو سکتا کہاں ہے؟ نصیب ہوگا؟ اللہ کی نافرمانی ہے اور اللہ کی نافرمانی کرنے والا سکون پائے اور خوش رہے، پاسبل ناممکن، پاسبل ناممکن۔ پاسبل۔ بزرگوں کے مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے سنا کہ سچ بولنے اور سچائی پر قائم رہنے پر کتنا بڑا انعام ملا، غلام کو آزادی بھی ملی اور وہ ساری بکریاں بھی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے انہیں گفٹ کر دیں تحفہ۔ اتنا بڑا انعام، دیکھیں یہ ہے سچائی کی برکتیں۔ اللہ کریم ہمیں بھی سچائی کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ بزرگوں کے بندی چینل کے ناظرین، ہمارا ایک سیگمنٹ ہوتا ہے شیخ طریقت امیر اہل سنت کا، آئیے ہم وہ سیگمنٹ دیکھتے ہیں۔ سچی خوشی اس وقت ہوگی مطلب طے ہو جائے کہ ایمان پر خاتمہ ہو گیا، اور قبر میں جو مومن ہے نا جانے کے بعد وہ ہے خوش، اور جس کو یہ مجدہ سنا دیا گیا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ تو خدا کی قسم سچی خوشی کی تو وہ گھڑی ہے کہ جب یعنی کہ بندہ ایمان سلامت لے کر اللہ کی رضا کا تاج پہن کر دنیا سے رخصت ہو۔ ہمارے کیا گیدرنگ ہو، تھوڑا شور شرابہ ہو، بڑی بڑی شخصیات، تو سیاسی لیڈر، تو سیاسی قائدین، تو پھر فلاں بڑی اسامی کا کوئی تعزیتی پیغام اور ٹیلی کاسٹ ہو، تو براڈ کاسٹ ہو، تو اخباروں میں چمکے، تو اس کا تو اس کو تو یہ بہت، ارے نہیں یار، جس کو اٹھانے والے 3 ہو 4 بھی نہ ہو، جس کا جنازہ اٹھانے والے 3 ہو، اتنا مفلوق الحال مسکین غریب ہو، لیکن اگر اس کا رب راضی ہے نا، جب یہ دنیا سے گیا، خدا کی قسم ساری خوشیاں اس کے قدموں میں لوٹ رہی ہیں۔ اور اگر یہ نہیں ہے ساری دنیا اس کو مطلب پیغام تعزیت دے رہی ہے اور سب یہ نہیں کہ وہ الفاظ کے کھیل کھیل رہے ہیں اور سیاستیں چمکا رہے ہیں، تو مطلب یہ کہ اس کو مرنے والے کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ تو جو کہ حقیقت میں جو خوشی ہے وہ ایمان سلامت لے جانے پر ہے، اور اللہ ہمیں یہ حقیقی خوشیاں نصیب فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بزرگوں کے مدنی چینل کے ناظرین، شیخ طریقت امیر اہل سنت کی کتنی خوبصورت گفتگو تھی کہ سچی خوشی کیا ہے، ہم کن خوشیوں کی تلاش میں لگے ہیں۔ سچی خوشی یقین مانے یہی ہے جو شیخ طریقت امیر اہل سنت نے بیان کی۔
سچی خوشی کب ملے گی کہ جب انسان اپنا ایمان سلامت لے کے قبر میں چلا جائے گا، وہ خوشی کا وقت ہوگا۔ ہم دنیا کی خوشیوں میں مست ہو کر اللہ پاک کو ناراض کر رہے ہیں، اور وقتی خوشی ہے یہ، ادھر ٹائم گزرتا ہے، خوشی ختم ہو جاتی ہے، اس کا سرور بھی ختم ہو جاتا ہے، وہ ساری لذتیں مٹ جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں، پھر ایک یاد رہ جاتی ہے ایسا ہوا تھا ایسا ہوا تھا۔ حقیقی خوشی یہی ہے کہ ہم اپنا ایمان سلامت لے کر دنیا سے جائیں، اور ایمان سلامت لے جانے کے لیے سب سے پہلا کام کیا ہے کہ ہم اپنے آپ کو نیک بنانے کی کوشش کریں، اور سچائی ان میں سے ایک عمل ہے۔ جب آپ سچ بولنا شروع کر دیں گے اور سچائی پہ قائم ہو جائیں گے تو یقین مانیں کہ اچھی عادتیں خود بخود پیدا ہونا شروع ہو جائیں گی، سچائی کی برکت ظاہر ہوگی انشاءاللہ، اور ایمان کی سلامتی کا ہمارا ذہن بنے گا، اور اس کی اتنی برکت ملے گی نا، سچ کی اتنی برکتیں سچ کی ملیں گی انشاءاللہ کہ ہماری دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی روشن و منور ہو جائے گی۔ دنیا میں بھی اللہ پاک مصیبتوں سے بچائے گا، پریشانیوں سے بچائے گا، آفتوں سے بچائے گا، اور انشاءاللہ آخرت میں بھی ہم پر انعامات کی بارش ہوگی۔ شاہ صاحب جیسے کہتے ہیں نا کہ سانچ کو آنچ نہیں، کہ سچ بولنے والا نقصان میں رہ جائے، اس کو کوئی نقصان پہنچ جائے، ایسا بہت اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتے ایک الگ بات ہے، لیکن ایسا بہت مشکل ہے۔ کیا فرماتے ہیں آپ؟ بالکل آپ نے درست فرمایا، اور سچ یہی ہے کہ جو آدمی جب سچ بولتا ہے تو وہ اثر ضرور کرتا ہے۔ اب وقتی طور پر بظاہر اس کا اثر نظر نہ آتا ہو، لیکن وہ آتا ضرور ہے۔ اچھا، ہمارے معاشرے میں ایک بڑا جملہ مشہور ہے کہ جی سچ کڑوا ہوتا ہے، جی برا لگتا ہے، یہ وہ۔ تو حقیقت یہ ہے کہ سچ کڑوا نہیں ہوتا، سچ بولنے کا انداز کڑوا ہوتا ہے، ورنہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ سچا کوئی نہیں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ میٹھا انداز کسی کا نہیں۔ اللہ اللہ اللہ۔ اب دیکھیں کہ سچے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سب سے زیادہ، اور سب سے زیادہ میٹھے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام۔ سبحان اللہ۔ تو لہٰذا سچ کڑوا نہیں ہوتا، سچ بولنے کا انداز کڑوا ہوتا ہے۔ اگر اسی سچ کو بہتر انداز میں آدمی بیان کرے تو اس سے دنیا میں بھی فائدہ حاصل ہوتے ہیں، آخرت میں تو ہوتے ہی ہوتے ہیں، دنیا میں بھی فائدہ حاصل ہوتے ہیں۔ حجاج بن یوسف ظالم، بہت مشہور ہے کہ بہت ظالم شخص تھا، اور اس نے بہت سارے لوگوں کو قتل کروایا۔ تو خیر ایک مرتبہ یہ قیدیوں کو قتل کروا رہا تھا، جو قید تھے ان میں سے کچھ لوگوں کو قتل کروا رہا تھا۔ تو ایک قیدی اٹھا اور کھڑے ہو کر کہنے لگا کہ اے امیر، میرا تم پر ایک حق ہے۔ تو اس نے پوچھا وہ کیا؟ تو کہنے لگا کہ ایک دن فلاں شخص تمہیں برا بھلا کہہ رہا تھا، تو میں نے تمہارا دفاع یعنی تمہارا بچاؤ کیا، یعنی کہ اس سے کہا کہ نہیں کہ اس کو برا بھلا۔ تو حجاج بولا کہ اس بات کا کوئی گواہ بھی ہے کہ جو بھائی تو یہ بات کہہ رہا ہے تو اس کے اوپر کوئی دلیل بھی پیش کر، کوئی گواہ بھی پیش کر کہ ہاں بھائی تو نے کسی کے سامنے کہا۔ تو یہ جو دعویٰ کرنے والا تھا تو اس نے جو ہے لوگوں میں سے کہا کہ میں اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں، جو باقی لوگ تھے ان سے کہا کہ جس نے وہ گفتگو سنی تھی وہ میرے حق میں گواہی دے۔ تو انہی قیدیوں میں سے ایک دوسرا قیدی اٹھا اور اس نے کہا ہاں یہ بات میرے سامنے ہوئی تھی، اور جو ہے تم نے اس طرح کہا تھا۔ تو حجاج نے جو پہلا قیدی تھا اس کو کہا کہ ٹھیک ہے اس کو رہا کر دیں، اس کو رہا کر دیا۔ اور پھر جس نے اس کے حق میں گواہی دی تھی، یعنی کہ پہلے قیدی کے حق میں گواہی دی تھی، اس سے اب اس نے پوچھا کہ بھائی اس نے تو روکا تھا میری برائی کرنے والے کو، تو تجھے کیا رکاوٹ تھی کہ تو نے جو ہے مطلب میرے لیے میرا دفاع نہیں کیا، میرا بچاؤ نہیں کیا، آخر تجھے کیا پرابلم تھی؟ اب دیکھیں اس شخص نے، اب یہ دوسرا شخص جو ہے یہ سچ پر قائم رہا، اس نے جھوٹ نہیں بولا لیکن اپنا انداز تھا اس کا۔ اس نے کہا سچ یہ ہے کہ رکاوٹ میرے دل میں تھی، میری تم سے پرانی دشمنی تھی، کبھی کوئی معاملہ ہوا ہوگا، بولا میرے دل میں تم سے پرانی دشمنی تھی، تو اس وجہ سے جو ہے میں نے تمہاری حمایت نہیں کی، تمہارا دفاع نہیں کیا۔ تو یہ سن کر حجاج نے کہا اسے بھی رہا کر دو، کیونکہ اس نے بڑی ہمت کے ساتھ سچ بولا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دیکھا کہ سچ بولنے سے جان اس کی بھی بچ گئی، اس کی تو بچی، اس کی بھی بچ گئی۔ اسی لیے یہ مطلب اب اس نے جو بات سچ تھی اس نے بہتر انداز میں کہی اور اس کو انعام ملا۔ سچ بولنے سے نقصان ہوتا نہیں ہے، بظاہر وقتی طور پر اگر کچھ نقصان ہو بھی تو وقتی طور پر تو ہو سکتا ہے، لیکن حقیقت میں اس کا نقصان نہیں ہوتا، اس کا فائدہ پہنچتا ہی پہنچتا ہے۔
لہٰذا ہمیں چاہیے یہی کہ ہم سچ بولتے رہیں، سچ بولنے کی عادت بنا لیں. آہستہ آہستہ انشاءاللہ یہ عادت پختہ ہو جائے گی تو ہمیں دنیا میں بھی اس کا فائدہ پہنچے گا اور آخرت میں تو انشاءاللہ ملے گا ہی ملے گا. سبحان اللہ. بزرگوں کے مندی چینل کے ناظرین، آپ نے سنا حجاج بن یوسف بڑا ظالم اور جابر حکمران گزرا ہے، اور حجاج بن یوسف جیسے جابر اور ظالم کے آگے سچی بات کہنا بہت بڑی بات تھی. اور موضوع بھی ایسا ہے کہ اس نے دفاع کیا، تم نے میرا دفاع کیوں نہیں کیا؟ تو اس وقت بھی حالانکہ ایک جابر اور ظالم بادشاہ سامنے ہے، حکمران سامنے، پھر بھی سچ بولا. اور یہی بات اللہ تعالیٰ نے اس ظالم اور جابر کے دل میں ڈال دی کہ ہمت کر کے سچ بولا، اس کو رہا کرو. تو کرنے والی ذات تو اللہ کریم کی ہے. دیکھیں کیسے اس ظالم اور جابر کے دل میں بھی اللہ پاک نے رحم ڈالا اور وہ شخص سچ بولنے کی برکت سے بچ گیا. اللہ نے اسے بچا لیا، اللہ نے اسے بچا لیا. تو یقین مانیں سچائی میں بڑی برکت ہے. جو لوگ سچ بولتے ہیں اللہ کریم انہیں بڑی برکتیں عطا فرماتے ہیں، ان پہ بڑا انعام فرماتا ہے. اپنے پیارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب پانا ہے، پڑوس پانا ہے، تو اس کے لیے سچائی کو اپنانا ہوگا. جب سچائی اپنا لیں گے یقین مانیں ہماری اولاد بھی مطیع و فرما بردار ہو جائے گی. سچی بات سکھاتے سیدھی راہ چلاتے ہیں، سچی بات سکھاتے ہیں، سیدھی راہ چلاتے ہیں. صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بنی ہم آپ بگاڑے، اپنی بنی ہم آپ بگاڑے، کون بنائے بناتے ہیں، سچی بات سکھاتے ہیں، سیدھی راہ چلاتے ہیں، رنگے بے رنگوں کا پردہ، رنگے بے رنگوں کا پردہ، دامن ڈھک کے چھپاتے ہیں، سچی بات سکھاتے ہیں، سیدھی راہ چلاتے ہیں، کہہ دو رضا سے خوش ہو خوش رے، کہہ دو رضا سے خوش ہو خوش رے، کہہ دو رضا سے خوش ہو خوش رے، مجھے رضا کا سناتے ہیں، سچی بات سکھاتے ہیں، سیدھی راہ چلاتے ہیں، پڑھیے صلی اللہ علیہ
वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुभान अल्लाह। माँ जब इकलौते को छोड़े आ कह के बुलाते ये हैं, और बाप जहाँ बेटे से भागे लुत्फ वहाँ फरमाते ये हैं। अपनी बनी हम आप बिगाड़े कौन बनाए बनाते ये, कसरे दना तक किसकी रसाई जाते ये हैं आते ये। रब है मोती ये हैं कासिम, रिस्क उसका है खिलाते ये है। क्या बात है, सच्ची बात सिखाते ये हैं, सीधी राह चलाते ये। बुजुर्गों के बंदी चैनल के नादरीन, हमारे प्यारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो सच्चाई के इस कायनात में सबसे बड़े अलमबरदार, सबसे बड़ा सिंबल हमारे नबी अलैहिस्सलाम की ज़ात है। सच्चे 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 सबसे बड़े सच्चे हमारे प्यारे प्यारे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या बात है, अल्लाह करीम हमें भी प्यारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस सुन्नत को अपनाने की तौफीक अता फरमा, हम पे आसान फरमा दे। हम चाहे ना चाहे अल्लाह पाक हमें सच्चा बना दे, हमें झूठ से नफरत दे दे, हमें हमेशा सच बोलने वाला बनाए। बुजुर्गों के बंदी चैनल के नादरीन, एक कॉलर है हमारे साथ, देखते हैं क्या फरमाते हैं। जिंदगी बेहतर बनाए प्रोग्राम बहुत अच्छा जा रहा है। मेरी नातख़्वाह इस्लामी भाई से गुजारिश है कि ये कलाम सुना दें, उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं। जज़ाकल्लाहु खैरा। सुभान अल्लाह, कलाम की फरमाइश आई है। चलें प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, फिर जैसे तरकीब होगी तो इंशाल्लाह। जी हाशिम भाई, आज के दौर में शहजाद भाई ने भी ये बात इरशाद फरमाई कि झूठ को प्रमोट किया जा रहा है, और वाकई उसको बड़ा अप्रिशिएट किया जाता है कि भाई कोई सेल्समैन है और वो सौदा बेचता है और बड़ा 2 की 4 लगा के बेच रहा होता है और ज़मीन आसमान मिला देता है तारीफ़ों में, तो बोलते हैं यार ये बड़ा भाई टैलेंटेड है, बहुत शार्प माइंड है भाई, ये तो ऐसे सौदा बेचता है, गाहक को बोतल में उतार लेता है, इस तरह की बातें करता है और मतलब झूठ चल रहा होता है। तो क्या लोगों का ये जहन बनता जा रहा है कि आज वो ज़माना आ चुका है कि भाई अब बस चलता है, अब इतना सच्चाई का दौर नहीं रहा? क्या फरमाते हैं इस बारे में, क्या वाकई सच्चाई का दौर ख़त्म हो गया? नहीं, ये लोगों में बड़ा मिसकॉन्सेप्शन है कि सच्चाई ख़त्म हो गई है। सच्चाई का दौर नहीं है, सच्चाई हक है, हक ख़त्म नहीं हो सकता। आजकल गाने बाजे म्यूज़िक डांस इसका दौर है ना, तो क्या कुरान की तिलावत ख़त्म हो गई है? क्या नातख़्वानी ख़त्म हो गई है? ऐसा नहीं, वो मौजूद, और हक कभी ख़त्म नहीं होता। बेशक ठीक है, वक्ती तौर से मतलब होता है कि झूठे लोग ज़्यादा हो जाते हैं, सच्चे लोग कम नज़र आते हैं, लेकिन ख़त्म नहीं होता। और ये जो लोग कहते हैं ना सच बोलने का फ़ायदा नहीं, ये भी इनकी गलत फहमी है। जैसे आपने जिस सेल्समैन की बात की ना, वो एक बार सेल कर देगा, 2 बार करेगा, बाद में लोग उसको भरोसा नहीं करेंगे। यार इसने माल घटिया मुझे दिया और बातें कैसी बड़ी करा था, अब इससे नहीं लेना। ऐसा होता है। एक्सपोर्ट बिजनेस, इंटरनेशनल बिजनेस से मेरा ताल्लुक़ है। मैं जिन कंपनियों में रहा हूँ ना, एक कंपनी मैंने देखा है कि पार्टियाँ जाने के बाद वापस आई हैं कि नहीं यार आप सच्चे हैं, माल सही देते हैं। हमारे यहाँ मुख्तलिफ़ टर्म्स ऑफ पेमेंट यूज़ होती हैं, CAD, LC, APDP। तो एक पार्टी से APDP था, यानी कि एडवांस पेमेंट 10%, 25% वो पहले भेज देता, बाकी शिपमेंट के बाद। अच्छा सिलसिला चल रहा था और उसके साथ हम ईमानदारी करते थे। और अगर उसकी टर्म्स और कंडीशन ऐसी थी, हम मतलब है कि उसको माल ना भी देना तो अच्छा खासा माल आ जाए। लेकिन मेरे जो बॉस थे ना काफ़ी ईमानदार थे। एक बार वो चला गया, हमसे पूछा क्या हुआ, बोला आपसे अच्छे रेट मिल रहे दूसरी जगह, जाओ। उसने कुछ नहीं कहा सेठ ने। थोड़े उसके बाद वापस आए, ये माल आपसे लेना है, मैंने जिससे लिया था उसको एडवांस भेजा, वो खा गया, मुझे माल भी नहीं दे रहा। अल्लाह अल्लाह, आप ही दो, आप ईमानदार हो। देखो वापस आया ना। तो ऐसा नहीं है, मतलब है कि आप सच्चे बन जाओ, बिल्कुल खड़े बन जाओ, लोग सारी दुकानें छोड़ के आपके पास माल लेने आएंगे कि नहीं ये ईमानदार है, ये सच्चा है, झूठ नहीं बोलता, इससे ही ले लें। अब देखें ना, हमारे शेख तरीक़त अमीर सुन्नत अल्हम्दुलिल्लाह हयात है,
اللہ صحت تندرستی عافیت کے ساتھ ان کو لمبی زندگی دے، ہم پر سایہ رکھے، باقی ان کی برکت سے بہت فائدہ ہو، اتنا فائدہ کہ ہم اس کو گن بھی نہیں سکتے۔ بے شک۔ ایک مدنی مذاکرے میں آپ مطلب اپنا واقعہ سنا رہے ہیں، اور ظاہر بات ہماری ترغیب کے لیے سناتے ہیں، یہ ہمارے لیے بہت بڑا فائدہ ہے کہ میں کھوپرے کا تیل بیچتا تھا، اور جس ملک سے وہ تیل آتا تھا نا وہ مشہور تھا کہ جناب اس کا تیل خالص ہوتا ہے، معیار بھی اچھا ہوتا ہے، اور جس دکاندار سے ہول سیلر سے میں تیل لے رہا تھا نا وہ بارش اور اچھا آدمی تھا، اس سے بڑی اچھی سلام دعا ہو گئی تھی۔ میں نے سے پوچھا یہ تو بتاؤ کہ یہ تیل کیا خالص ہوتا ہے؟ اس نے کہا کہ یار وہ دیکھو بوتل پہ کیا لکھا ہوا ہے، اس پہ لکھا ہے کہ 2% ایسنس ہے اس کے اندر، یعنی 2% عرق ہے، 98% تو وہ تیل ہے، 2% عرق ہے تاکہ اس کا معیار برقرار رہے۔ اب 2% سے کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ فرماتے اس کے بعد جب بھی میں تیل بیچتا میں یہ نہیں کہتا تھا 100% ہے، میں باقاعدہ بتا دیا کرتا تھا کہ بھائی اس کے اندر ایسنس بھی ڈلا ہوا ہے، یعنی مجھے ڈر لگا کہ کہیں خالص بول کر آخرت میں پھنس نہ جاؤں، اللہ، کیونکہ وہ 100% خالص نہیں تھا۔ آپ بھی اس طرح اگر گاہک کو بتا دیں گے تو وہ چیز چھوڑ دے گا نہیں، بلکہ لینی دینی ہوگی تو لے کے جائے گا، اور اس کا دل آ جائے گا، اس کا کاروبار کتنا کھڑا ہے اس طرح بول رہا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ سچ بتانے سے گاہک ٹوٹ جائیں گے، یہ سچائی کا زمانہ نہیں ہے، حالانکہ یہ ان کی بھول ہے۔ سچائی کا زمانہ کل بھی تھا، آج بھی، اور آئندہ بھی رہے گا۔ بے شک۔ سچائی کا زمانہ ختم نہیں ہوتا، اگر ہم سچے ہو جائیں تو انشاءاللہ مدینہ مدینہ ہو جائے گا، ایسا کاروبار چمکے گا کہ سنبھالا نہیں پائے گا۔ آپ دیکھیں مارکیٹ کے اندر چلے جائیں، کچھ دکاندار ایسے بیٹھے ہوتے ہیں، کچھ ایسے ہیں کہ وہی پروڈکٹ سیل کر رہے ہیں، ان کے بعد رش لگا ہوا ہے۔ عوام کا یہ ذہن بن جاتا ہے کہ یار اس کی چیز بھی اچھی ہوتی ہے، اس کے ریٹ بھی مناسب ہوتے ہیں۔ بعض دکاندار ہوتے ہیں فکس ریٹ، نو بارگیننگ، اب اسے بارگیننگ میں نہیں تو ٹائم بچتا ہے، لیکن وہ پتہ ہے کہ جو ریٹ وہ دے رہا ہے نا مناسب ریٹ ہے، وہ خالص ہے، تو لوگوں کا اعتماد اور بڑھ جاتا ہے سچے آدمی پہ۔ اور یہ مسلمان کی خاصیت ہونی چاہیے، ایک مسلمان کے اندر سچائی ہونی چاہیے۔ ایک بزرگ کا بڑا پیارا واقعہ سنتا، اپنے احباب کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، کسی نے آ کے کہا کہ حضور آپ کی زوجہ بیوہ ہو گئی ہیں۔ اچھا یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہوئی نا، لیکن آپ پریشان ہو گئے، چہرے سے پریشانی کا اثر ظاہر ہو گیا۔ لوگوں نے کہا حضور آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ اللہ آپ کو حیات دے، جب تک آپ موجود ہیں آپ کی مدد زوجہ کیسے بیوہ ہوگی؟ آپ نے فرمایا یار یہ تو میں بھی سمجھتا ہوں، جب تک میں زندہ ہوں بیوہ نہیں ہوگی، لیکن میں سوچ کے پریشان ہو گیا کہ کیا مسلمان بھی جھوٹ بول سکتا ہے؟ اللہ، یعنی مسلمان اور سچائی ساتھ ساتھ ہونی چاہیے، مسلمان کے اندر جھوٹ نہیں ہونا چاہیے، تاکہ دنیا میں مسلمانوں کا وقار بلند ہو اور لوگ کہیں یار مسلمان سچ ہے۔ میرے آقا کی مثال، دشمن بھی، بلکہ اعلان نبوت کے بعد بھی لوگ امانتیں رکھوا رہے تھے، اتنا یقین تھا، وہ دشمن تھے، جان کے دشمن تھے، لیکن سچا مان رہے۔ تو سرکار کے اس مطلب ہے کہ صفت سے آپ فیض لیں اور سچے بن جائیں، انشاءاللہ دنیا میں بھی بھلائی ہے، آخرت میں بھی بھلائی۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بزرگوں کے مندی چینل کے ناظرین، آپ نے سنا کہ گفتگو میں بھی ہمیں احتیاط کرنی چاہیے، اور ہمارے ہاں تو ہاشم بھائی بہت زیادہ مطلب معاملہ خراب ہوتا نظر آ رہا ہے، جھوٹ تو بہت زیادہ عام ہے، سودا بیچتے ہوئے بھی جھوٹ بہت زیادہ عام ہے، لوگ مطلب بہت رف لینگویج یوز کر رہے ہوتے ہیں اور عیب چھپائے جا رہے ہوتے ہیں، اچھائیاں بیان کی جا رہی ہوتی ہیں، جو نہیں ہوتی وہ بھی بیان کی جا رہی ہوتی ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ ایک مرتبہ کوئی چوٹ کھائے گا تو دوبارہ نہیں آئے گا، اور اگر کوئی غلط فہمی کا شکار ہو کے چلا گیا ہے اور کہیں اور سے سامان لے رہا ہے اور آپ سچے تھے تو کل ضرور لوٹ کر آئے گا۔ غلط کام ہے نا، غلط کام، انسان سمجھتے ہیں کہ اس کی وجہ سے آمدنی بڑھ گئی، ویسے جھوٹ بول کے میں نے یہ اتنی آمدنی بڑھا لی، میری اتنی رقم ہو گئی۔ خیر موضوع نہیں ہے، لیکن ضمناً بتاؤ، سود کا کام کر کے بہت کام ہو گیا، لیکن مجھے امیر سنت کی ایک تحریر میں نے پڑھی تھی، خلاصہ کہ پھر یہ کہاں جاتا ہے مال؟ یہاں تو ڈاکوؤں کی نظر آ جائے گا، یہاں ڈاکٹر پاس چلا جائے گا، یہاں کوئی بڑا آپریشن ہو جائے گا، یہ مال رکتا نہیں ہے۔ غلط مطلب جس فیلڈ سے میرا تعلق ہے نا، تو بینکوں سے سود پہ قرضہ لے کے وہ مال لیتے ہیں، بیچتے ہیں،
बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां जिनका नाम भी मेरे जहन में तबाह हो गई, अल्लाह कर्जे में डूब गई, उनकी फैक्ट्रियां बंद हो गई क्योंकि सूदी लेन देन करते थे। इसी तरीके से झूठ बोलने वाले को आखिर दुनिया में वो कंगाल हो जाता है, वो मतलब परेशान हो जाता है, ये रकम इसकी निकल जाती है। जैसे बहुत एक वाकया मिलता है, एक शख्स जो है ना वो शायद दूध में पानी मिलाता था, वो दरिया पार जाके बेचता था, इसके साथ एक बंदर भी था। तो एक बार गया, इसने माल बेचा, वापस आया तो रकम की थैली थी, बंदर वो ले के ऊपर चढ़ गया, कुछ डंडा वगैरह मौजूद होता है, एक दिनार पानी में फेंकता, एक इसको फेंकता, एक इसको एक इसको। इसमें सबक ये लिखा है कि जितना इसने पानी मिलाया था ना वो दरिया में गया, जिसका दूध था देखो इसको मिल गया। क्या बात है, क्या बात है। बुजुर्गों के मदनी चैनल के नाज़रीन, झूठ बोलना वाकई एक बहुत बड़ी बुराई है, आखिरत का बहुत बड़ा खसारा है। एक हदीस पाक में तो यहाँ तक बयान किया गया कि मुनाफिकीन की अलामत बयान हुई, तो उसमें से एक अलामत ये है कि मुनाफिक की अलामतों में से एक अलामत कि बात करे तो झूठ बोले। ये मुनाफिक की अलामत है। अब अंदाज़ा लगाएं कि ये, और आज माशरे में कितनी आम है, कितनी आम है। हम मजाक में झूठ बोल रहे होते हैं, और मैं तो मजाक कर रहा था यार, मैं तो मजाक कर रहा था। बच्चों के साथ झूठ बोल रहे होते हैं, बच्चों से झूठ बोलने की कितनी मिसालें शेख तरीक़त अमीर सुन्नत ने बयान फरमाई कि बच्चा रो रहा हो, आपने कहा कि चुप हो जाओ, मैं तुम्हें चीज़ दिलाऊंगा, मैं तुम्हें ये दिला दूंगा, मैं तुम्हें फलां चीज़ दिला दूंगा, और दिलाने की नीयत नहीं है तो ये झूठ हो रहा है। दिलाने की नीयत नहीं है तो बच्चों से झूठ बोल रहे हैं, तो मजाक में झूठ बोल रहे हैं, बच्चों से झूठ बोल रहे हैं, ऑफिस में झूठ बोल रहे हैं, घर में झूठ बोल रहे हैं, बीवी से झूठ बोल रहे हैं, भाइयों से झूठ बोल रहे हैं। मतलब इसको कोई गुनाह तसव्वुर ही नहीं किया जा रहा। तो वजह यह है कि सच्चाई का हमारा जहन बना हुआ ही नहीं है, और तौबा की तरफ हमारा जहन जाता नहीं। जब सच्ची तौबा करने का हमारा जहन बनेगा और तौबा की तरफ हमारी तबीयत और दिल हमारा माइल होगा ना, तो यकीन माने फिर एहसास बेदार होगा कि यार ये तो वाकई मुझसे गलत हो गया। और जो आज तक गलत हो गया, हमसे गलतियां हो गई, ख़ताएं हो गई, अब सुन रहे हैं कि यार ये तो अच्छी चीज़ नहीं है, हमें तो सच बोलना चाहिए था, सच को अपनाना चाहिए था, हमसे तो वाकई बड़े झूठ निकल गए, हमने तो बड़े झूठ, अब क्या करें। तो बड़ा प्यारा हल है कि सच्ची तौबा कर लें। जब सच्ची तौबा करेंगे और तौबा करने का हमारा जहन बन जाएगा तो यकीन माने तौबा का कितना फ़ायदा होगा। आइए, निगरानी शूरा का एक पैकेज है हमारे पास, सच्ची तौबा पैकेज देखते हैं, इंशाल्लाह हमारी बात समझ में आएगी इंशाल्लाह। पैकेज एक शख्स से गुनाह हो गया, वो गुनाह की वजह से कभी इधर भागता कभी उधर भागता, मुझसे गुनाह हो गया, मुझसे गुनाह हो गया, मुझसे अल्लाह की नाफरमानी हो गई, मुझसे गुनाह हो गया, गुनाह हो गया। किताबों में लिखा है कि इसके इस अमल पर अल्लाह पाक ने उसके गुनाह बख्श दिए और उसको सिद्दीकों में शामिल फरमा दिया। नदामत गुनाह शर्म वालों को वो शर्माया नहीं करती, तब शर्म आती है ना, अफसोस होता है, गलती हो गई, बंदा कान पकड़ पुल हो गई, बोला पुल हो गई, आंख में पट्टी आ गई थी। ऐसा नहीं कि मैं नहीं जानता था कि तू देखता है, मुझे सब पता है, तू देखता है, तुझे सब पता, अलीम है, तू खबीर है, तू समी है, तू बसीर है, तू सब सुनता है, तू सब जानता है, तू सब देखता है। बस बोला, बस गुनाहों की ऐसी लज्जत, गुनाहों की ऐसी लत पड़ गई कि मैं भूल कर बैठा, गलती कर बैठा, मौला माफ कर दे। इतना करीम है कि बंदा जब सच्ची तौबा करता है ना, अल्लाह पाक सिर्फ गुनाह माफ नहीं करता, उसके गुनाहों को अल्लाह पाक नेकियों में बदल देता है। कोई आए तो सही सच्ची तौबा लेकर, वो आए तो सही मगफिरत की खैरात मांगने के लिए, सच्ची तौबा और नदामत और अफसोस का इजहार करे तो सही रब की बारगाह में। आंख रोए कि ना रोए, दिल तो रोए, गिल्टी फील तो करे, करम हो जाता है। ऐसा करम फरमाता है हमारा रब, और हम अपने रब की रहमत से मायूस नहीं है, वो यकीनन हमें बख्श देगा। हम उससे अच्छा गुमान करते हैं, वो हमारा रब है, हमारा प्यारा रब है। सुभान अल्लाह। बुजुर्गों के मदनी चैनल के नाज़रीन, कितना करीम रब है हमारा, कितना करीब रब है। हमारे प्यारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, गुनाहों से तौबा करने वाला ऐसा है जैसा कि उसने गुनाह किया ही नहीं। अत्ताइबु मिनज़्ज़ंबि कमन ला ज़ंबा ला। गुनाह से तौबा करने वाला ऐसा है जैसे उसने गुनाह किया ही नहीं। नदामत से गुनाहों का इज़ाला कुछ तो हो जाता, हमें रोना भी नहीं आता, हाय नदामत से।
اللہ کریم ہمیں رونے والی آنکھ عطا فرمائے۔ ایک کاش کبھی ہماری زندگی میں بھی وہ لمحات آئیں کہ ہم اپنے گناہوں کو یاد کریں، اپنی خطاؤں کو یاد کریں، تنہائی میں ہوں، رب کی بارگاہ میں نادم و شرمندہ ہو کے ہمارا سر جھکے، اپنے ماضی کو یاد کریں، تصور میں ہاتھ جوڑیں، اللہ کے کریم کی بارگاہ میں روئیں، گڑ گڑائیں اور معافیاں مانگیں، ایک بے چینی ہو، ایک بے قراری ہو۔ اللہ کریم ہمیں بھی ایسی کیفیت عطا فرمائے۔ یقین مانے جب یہ کیفیت ہوگی نا، سچی توبہ کر لی، آنکھوں میں ندامت کے آنسو آ گئے تو سچی توبہ کرنے میں کامیاب ہو گئے تو پچھلے سب گناہ معاف۔ اللہ بڑا کریم ہے، صرف سچی توبہ درکار ہے، سچی توبہ، سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اتنا کریم رب ہے۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، میرے بزرگوں کے مدنی چینل کے ناظرین، ذرا غور تو فرمائیں، جب اتنا کریم رب ہے تو پھر اس کی بارگاہ میں جھکنے میں دیر کس بات کی ہے؟ کیوں دیر ہے؟ ہمیں تو اپنے رب کی بارگاہ میں فوراً حاضر ہو جانا چاہیے اور اپنے خطاؤں کی معافی مانگ لینی چاہیے۔ کیا پتہ کب زندگی کی شام ہو جائے، کب موت آ جائے۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا، ہماری تیاری تو 100 برس کی ہے پر پل کی خبر نہیں۔ اس سے پہلے کہ موت آ جائے ہمیں تو ہر وقت ذہن یہی رکھنا چاہیے کہ یار توبہ بس، روزانہ رات کو سوئی تو سچی توبہ کر کے سوئیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جب یاد آ جائے استغفر اللہ استغفر اللہ، یا اللہ میں تجھ سے مغفرت کا طلبگار ہوں، میں تجھ سے مغفرت طلب کرتا ہوں۔ یہ دعا زبان پہ جاری رہے، دن میں کئی بار پڑھتے رہیں اور اپنی خطاؤں کو یاد کریں۔ جیسے کہ آج سچائی کا موضوع ہے تو ہماری زبان سے جھوٹ کتنے نکل گئے، کتنی دفعہ ہم نے جھوٹ بولا، نہ جانے کتنے بار زبان سے یہ جملے نکلے ہوں گے کہ دل میں ارادہ نہیں تھا اور ہم نے بات کر دی۔ تو بزرگوں کے مدنی چینل کے ناظرین، استغفار سے بڑے معاملے حل ہوں گے، توبہ سے بڑے مسئلے حل ہو جائیں گے، اور انشاءاللہ اللہ کریم بڑا کریم ہے، معاف فرما دے گا، ہماری ناتوانی پہ رحم فرمائے گا، ہماری کمزوریوں پہ رحم فرمائے گا اور پردہ پوشی فرمائے گا اور خطاؤں کو معاف فرما دے گا، اور سچ بولنے کے فائدے بھی ہمیں ملیں گے۔ سچ بولنے کے بڑے فائدے ہیں۔ آئیے شہزاد بھائی کی طرف چلتے ہیں۔ شہزاد بھائی، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے جیسے کہ ابھی مجاہد باپو نے بیان کیا تھا، شاہ صاحب نے بیان کیا تھا حجاج بن یوسف کے سامنے، تو بڑا مشکل تھا سچ بولنا۔ بعض دفعہ کنڈیشن اور سچویشن ایسی ہوتی ہے کہ سچ بولنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ ایسی سچویشن میں کیا کریں، کیا کرنا چاہیے؟ بولنا تو سچ ہی ہے۔ کریم بھائی، ایسے لمحات بندے کی زندگی میں آتے ہیں اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بظاہری طور پر سچ بولنا نا بہت مشکل نظر آ رہا ہوتا ہے کہ یار میں سچ کیسے بولوں، پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، یار مجھے پتہ نہیں کوئی نقصان ہو جائے گا۔ مطلب ایک مثال جس طرح بیان کی جاتی ہے کہ ریت سے بنائی ہوئی عمارت کسی بھی وقت ہوا کے تیز جھونکے سے گر جاتی ہے۔ بے شک، تو آپ اپنا ذہن یہ بنائیں کہ اسی طرح جھوٹ کی جو بنیاد اگر کسی بات پہ رکھی جائے گی تو وہ گویا اسی مثال کے طور پر ہے کہ وہ کبھی نہ کبھی گر ضرور جائے گی۔ مطلب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید میں ابھی جھوٹ بول کے کوئی فائدہ حاصل کر لوں گا، کوئی بینیفٹ مجھے مل جائے گا، ہو سکتا ہے آپ کو مل جائے، لیکن آپ ایٹ دی اینڈ پر آپ یہ سمجھ لیجئے کہ آپ اللہ تعالیٰ کو ناراض کر رہے ہیں، اللہ کی رضا حاصل نہیں کر سکتے آپ، اور اللہ کی نافرمانی ہے یہ، کھلے عام اللہ کی نافرمانی۔ مطلب کیسے بھی مشکل حالات ہونا، کیسے بھی آپ کو مشکل حالات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہو، آپ سچائی کا دامن نہ چھوڑیں، اور آپ یہ یقین رکھیں کہ اس میں بہت زیادہ برکتیں ہیں، اور ایسی حیران کن برکتیں ہیں کہ آپ کا گمان بھی اس طرف نہیں جا سکتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو کتنی برکتیں سچائی کے صدقے میں عطا فرمائے گا۔ یہ بینیفٹس ہیں جو دنیا میں ملیں گے انشاءاللہ اور آپ کو آخرت میں بھی ملیں گے۔ پارہ 7 ہے سورہ مائدہ، آیت نمبر 119، ترجمہ کنز الایمان۔ یہ ہے وہ دن جس میں سچوں کو ان کا سچ کام آئے گا، ان کے لیے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں رواں، ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہیں گے، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی، یہ ہے بڑی کامیابی۔ اس کی تفسیر کے حوالے سے حضرت علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، اس کا خلاصہ مدنی پھولوں کی صورت میں کچھ یوں: سچ بولنے والوں کو قیامت کے دن سچ نفع دے گا،
دنیا میں بولا جانے والا جھوٹ اور کی جانے والی ریاکاری قیامت کے دن کسی صورت نفع نہ دیں گے بلکہ الٹا پھنسائیں گے۔ عقل مند انسان کو سچائی کے راستے پر چلنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ سچائی کو اختیار کرنا بندے کو نیک اعمال کی طرف راغب کرتا ہے اور اللہ کی رضا حاصل کرنے میں وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ حضرت بشر بن بکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میں نے خواب میں حضرت امام اوزائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو علماء کرام کے ایک گروپ کے ساتھ جنت میں دیکھ کر پوچھا۔ آہا سبحان اللہ۔ دو خواب دیکھ رہے ہیں، اچھا پوچھ رہے ہیں کہ حضرت سیدنا امام مالک بن انس رضی اللہ عنہ کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا ان کے درجات تو بہت بلند ہیں۔ میں نے پوچھا کس سبب سے، کس ذریعے سے؟ تو انہوں نے بیان کیا ان کی سچائی کی بدولت۔ اللہ اللہ اللہ، کیا بات۔ جی سچ اندازہ لگائیں کتنا پیارا عمل ہے کہ بندے کو دنیا میں بھی عزت نصیب ہو رہی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت میں بھی اس کے درجات کو بلند فرما رہا سبحان ہے۔ اللہ سبحان اللہ۔ اور سچ بولنے والا ہر قسم کے عذاب سے محفوظ رہتا ہے، اور ہمیشہ سچ بولنے والے کو دنیا بھی سچا کہتی ہے اور اچھا سمجھنے لگتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بھی وہ صدیق لکھ دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے، کتنے بڑے مرتبے والی بات ہے، کتنا بڑا انعام ہے۔ اللہ کریم ہمیں بھی سچ بولنے کی سعادت عطا فرمائے، توفیق عطا فرمائے۔ بزرگوں کے مندی چینل کے ناظرین، تصویر دکھائی گئی تھی، اس پہ کچھ کالز ہیں، تو آئیے سنتے ہیں۔ جی کال دیجئے۔ محمد کیسر اتاری چنسر ڈاؤن UC1۔ عبد الکریم بھائی، زندگی بہتر بنائیں، آپ کا یہ پروگرام بہت پیارا ہے، ماشاءاللہ آپ اس کے ہوسٹ ہیں۔ اللہ پاک آپ کو، ہم سب کو زندگی کی بہاریں نصیب فرمائے، ہمارے ایمان کی، ہمارے عقیدے کی حفاظت فرمائے۔ یہ جو آپ نے تصویر بتائی ہے، اس میں سیکھنے کو یہ ملتا ہے، مثلا جس چیز کی ڈیمانڈ مارکیٹ میں ہو اس کا 2 نمبر بھی آتا ہے، اور بسا اوقات 1 نمبر کے چکر میں انسان دھوکہ کھا لیتا ہے۔ اور دوسرا اس میں یہ سیکھنے کو ملا کہ انسانی شکل میں بھیڑیے بھی ہوتے ہیں، اور یہ آپ کے ایمان کے بھی، آپ کے عقیدے کے بھی، اور آپ کے نیک اعمال کے دشمن ہوتے ہیں۔ مزید کال دیجئے۔ عتیق راجپوت اتاری، معین آباد ماڈل ٹاؤن کراچی سے بات کر رہا ہوں۔ اس تصویر کو دیکھ کر یہ محسوس ہو رہا ہے، لگ رہا ہے کہ بھیڑوں کے درمیان میں ایک کتا بھیڑ کی کھال پہن کر شامل ہو گیا ہے۔ تو اس تصویر سے یہ میسج مل رہا ہے کہ ہمیں ارد گرد کے ماحول پہ نظر رکھنی ہے، کیونکہ آج فتنے جو ہیں بہت تیزی سے پھیل رہے ہیں، تو ہمیں جو ہے بہت اچھی طریقے سے نظر رکھ کر چلنا ہے، اور فتنوں سے جو گمراہ کر رہے ہیں لوگوں کو، ان سے نہ صرف اپنے آپ کو بلکہ اپنے گھر کو، محلے کو، شہر کو، بلکہ پورے ملک کو بچانا ہے۔ تو آس پاس نظر رکھیں اور گمراہ کرنے والے لوگوں سے بچیں اور اپنے آپ کو بھی بچائیں۔ کیا بات ہے بزرگوں کے مندی چینل کے ناظرین، تصویر آپ نے بھی دیکھی ہوگی، واقعی بھیڑوں کے بیچ میں ایک غالباً بھیڑیا ہے جو چھپا ہوا ہے۔ تو واقعی اگر آپ چاہتے ہیں کہ فتنوں سے بچ جائیں اور گناہوں سے بچنے میں کامیاب ہو جائیں، تو ہمارے شیخ طریقت امیر سنت نے یوں ہاتھ کر کے فرمایا، آ جاؤ دعوت اسلامی، آ جاؤ دعوت، دونوں ہاتھ کھول کے فرمایا، آ جاؤ دعوت اسلامی میں۔ اور دعوت اسلامی ایمان کی حفاظت کا قلعہ ہے، بہترین قلعہ ہے، اور دعوت اسلامی کا کام مسجدوں سے ہوتا ہے، اور مسجد ویسے ہی حفاظت کا قلعہ ہے۔ تو دعوت اسلامی تو ہے ہی مسجدوں بھرو تحریک، اور قافلوں کی تحریک ہے، نیک اعمال کی تحریک ہے۔ شیخ طریقت امیر علیہ سنت نے دعوت عام دے رکھی ہے، دعوت اسلامی سب کی، ہر عاشق رسول کی دعوت اسلامی، آ جائیں دعوت اسلامی میں، سب آ جائیں دعوت اسلامی میں۔ تو بھائی دیر نہ کریں،
واقعی اگر چاہتے ہیں کہ گناہوں سے بچ جائیں، نیک عمل پر استقامت مل جائے تو دعوت اسلامی میں آ جائیں۔ ہمارے شیخ طریقت امیر اہل سنت ہر ویکلی آپ ہفتے کے دن عشاء کی نماز کے بعد وقت مناسب پر مدنی مذاکرہ فرماتے ہیں۔ آپ مدنی چینل پہ مدنی مذاکرہ بھی دیکھیں، انشاءاللہ امیر اہل سنت کی گفتگو سننے کو ملے گی، دل کو سکون و قرار ملے گا، علم دین میں اضافہ ہوگا اور گناہوں سے بچنا آسان ہو جائے گا۔ ناصر بھائی فرمائش کی گئی تھی کلام کی 2 شعر سنا دیں، وقت بھی کم ہے۔ ان کی مہک نے دل کے ہونٹے کھلا دیے، جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں۔ بزرگوں کے مندی چینل کے ناظرین، آج کا پروگرام خاص طور پر ہمارا تو چینل ہی بزرگوں کا ہے، تو بزرگوں کے لیے دیکھیں ہماری ذمہ داری ہے، ہم گھر کے بڑے ہوتے ہیں، کوئی نانا ہوتا ہے، کوئی دادا ہوتا ہے، والد صاحب تو سبھی ہیں، تو اپنے بچوں کو، اپنے پوتوں پوتیوں کو، نواسوں نواسیوں کو ہم نے ایک سچا اور اچھا اور بہترین مسلمان بنانا ہے۔ تو اس کے لیے ہمیں ان کو سچائی کی عادت ڈالنی ہوگی، جھوٹ سے بچانا ہوگا۔ یہ جب ہوگا کہ جب ہم اس چیز کو فوکس کر لیں گے کہ پھر ہمیں خود بھی سچ بولنا ہوگا، تو خود بھی جھوٹ سے بچیں، اپنی نسلوں کو بھی جھوٹ سے بچائیں، تاکہ ہمارا بھی جنت کا سفر آسان ہو اور ہمارے بچے بھی ہمارے پیچھے پیچھے اسی راستے پہ چلیں۔ الحمدللہ دعوت اسلامی یہی پیغام عام کر رہی ہے۔ دعوت اسلامی کا ہفتہ وار اجتماع ہر جمعرات کو فیضان مدینہ میں ہوتا ہے۔ آپ کے شہر میں جہاں بھی اجتماعات ہوتے ہیں آپ ضرور شرکت کریں، نہیں تو مدنی چینل پر حاضر ہو جائیں اور اجتماع میں شرکت کی عادت بنائیں۔ اللہ کریم ہمیں سچ کو اپنانے اور جھوٹ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔